بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر دو سلسلے چلائے ہیں۔ ایک ہے ہدایت جو ملے گی وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے، ظاہر سی بات ہے، قرآن کو پڑھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے، قرآن کی باتوں میں غور و فکر کرنے سے ایک ہدایت یہاں سے ملے گی، اور یہ ایک سلسلہ ہے ہدایت کا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کمپنی، اگر کوئی شخص موبائل بنا رہا ہے، گاڑی بنا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ بھی دیا کرتی ہے، ایک بک ساتھ میں دیا کرتی ہے کہ اس کو ایسے استعمال کیا جاوے گا، ان کی چیزوں کو ہم نے یہاں یہاں فٹ کیا ہے، یہ چیز ایسے نکالی جائے گی، اس کو ویسے ایسے دبایا جاوے گا، یعنی یہ چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو صحیح معنی میں یہ چاہتا ہے آخرت کی کامیابی، تو تجھے جو کتاب پر عمل کرنا ہوگا وہ قرآن مجید ہے۔ جو بکلیٹ اور جو کتاب اور جو ہدایت کا آخری ایڈیشن جو دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور دوسرا جو سلسلہ جو چلایا گیا ہے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنتیں، کتاب اللہ اور رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول، ان دونوں پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید تو ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور حضور نے یہ بات ذکر کی ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ حضور کی بات ہے؟ بھئی قرآن تو ہمارے سامنے ہے، بین الدفتین، مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن حدیث کہ یہ حکم، یہ بات، یہ ارشاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اللہ جزائے خیر دے محدثین کو کہ انہوں نے ایک دور میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح باتیں ہیں، جو صحیح سند کے ساتھ، کہ جس کو بیان کرنے والے ان کے زمانے میں رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کن سے سنا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تابعین سے سنا۔ تابعین سے پوچھا آپ نے کس سے سنا؟ کہا ہم نے صحابی سے سنا ہے، اور صحابی سے وہ روایت حضور تک پہنچتی ہے۔ تو ایسی تقریباً کئی کتابیں حدیث میں لکھی گئی ہیں جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، جس میں 6 کتابیں سر فہرست ہے۔ آپ نام ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ یہ بڑی اہم معلومات ہے آپ کے لیے، جن کو کہتے ہیں صحاح ستہ، یعنی 6 وہ بڑی بڑی اہم کتاب جو صحیح ترین ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری۔ اچھا، اس کتاب کے متعلق تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ان سے کہنے لگے حضور یہ فرما رہے ہیں خواب میں کہ کیا تم ہماری کتاب نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ حضور سے پوچھے حضور آپ کی کون سی کتاب؟ کہا امام بخاری کی جو صحیح البخاری ہے وہی تو ہماری کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے ہماری باتیں، ہمارے دن رات، ہماری عادات، ہمارے اخلاق سارے کے سارے اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک تو
صحیح البخاری، دوسری کتاب ہے مسلم شریف. ایک ہو گئی بخاری شریف، نمبر 2 پر مسلم شریف، نمبر 3 پر ابو داؤد شریف، نمبر 4 پر نسائی شریف، نمبر 5 پر ترمذی شریف اور نمبر 6 پر ابن ماجہ شریف. یہ 6 کتابیں ہو گئی ہیں جن کو یوں کہا جاتا ہے صحاح ستہ، کہ جس میں یہ کوششیں کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کیا جاوے. ورنہ دیکھیے جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی جا رہی تھی یا جن زمانے میں یہ کتابیں مرتب ہو رہی تھی، آج بھی آپ دیکھیے نا، بہت ساری وہ باتیں اور بہت سارے وہ جملے اور بہت سارے وہ اقوال جو لوگوں میں عام طور پر گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور لوگ اس کو حدیث کہہ کر بیان کر رہے ہیں. بڑی مشہور باتیں، لیکن وہ حدیث ہے ہی نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے بعض لوگ یوں کہتے تھے کہ حضور نے فرمایا سور المؤمن شفاء، کہ مومن کا جھوٹا پینا پانی شربت اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور نسبت یہ کی جاتی ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے. یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے. اس لیے جب ہم کسی چیز کو یہ کہہ کر بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تو ہماری ذمہ داری اس میں پھر یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس بات کا پکا علم ہو. ورنہ تو محدثین بڑے بڑے اکابر کا یہ عالم ہے کہ حضور کی کوئی بات ارشاد فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. تو اس کے بعد یہ ساتھ میں کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، ایسا ہی کچھ یا اسی سے ملتا جلتا یا اسی کے قریب حضور نے فرمایا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے الفاظ بولنے میں کچھ آگے پیچھے رہ گیا ہو، اللہ اس کو معاف فرما دے. اتنا احتیاط. آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز جو سامنے آ رہی ہے بس انسان اس کو فارورڈ کر رہا ہے. ہر چیز جو نہ اس کی تحقیق ہے نہ اس کے متعلق علم ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہ بات صاف طور پر ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آوے، کسی ایسے شخص کے پاس سے تمہیں یہ خبر پہنچی ہے یا کوئی تمہارے پاس خبر آئی، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں خوب جانچ کر لیا کرو کہ یہ بات ویسی ہی. یہ ہر چیز میں پھر یہ ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ کسی واقعے کا علم نہیں ہوتا ہے اور ایک واقعہ کسی نے بیان کر دیا اور ہم نے کہا کہ اس نے صحیح ہی بیان کیا ہوگا اور وہ بہت غلط ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے فَتُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ آپس میں اس کی وجہ سے نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں. نا اتفاقیہ تک چلیے ٹھیک تھا مسئلہ، لیکن حضور کی حدیث کو غلط بیان کر دینا اور جس بات کو حضور نے نہیں بیان فرمائی ہے وہ نسبت حضور کی طرف کر دینا بڑی سخت گستاخی ہے، بڑی سخت بے ادبی ہے. میں یہاں رک کر ایک اور بات ذکر کروں. ہمارے نبی ایک دن کے لیے صرف 12 ربیع الاول کے لیے نہیں آئے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 ربیع الاول تک کے لیے نہیں آئے تھے کہ ایک دن کا جوش دکھا دیا گیا اور ایک دن کے نعرے لگا دیے گئے، اور چلیے نعرے تک ٹھیک تھا، مجلس میلاد تک بھی چلیے ٹھیک تھا، نعت کے بیان کرنے تک ٹھیک تھا، جلسہ کرنے تک ٹھیک تھا، لیکن یہ کیا کہ ہم حضور کی شان کے اندر گستاخیاں کرنے لگ جاوے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی بے ادبیاں کرنے لگ جاوے. وہی جھنڈے، وہی تختیاں جو کل تک گھروں کی زینتیں اور گھروں کے دروازوں پر ٹنگی ہوئی تھی اور لٹکی ہوئی تھی، بہت افسوس اور بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ میونسپل کی کچرے کی گاڑیوں کے اندر وہ جھنڈیاں اور وہ تختیاں نظر آ رہی ہیں. دیکھیے صحابہ کرام، دیکھیے حضور کے نام کا ادب میں آپ کو بتاؤں کیا کیا تھا صحابہ نے. ادب، یہ ادب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایسا دل میں بسایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب.
सुलह हुदैबिया लिखी जा रही थी, किसी बात पर सुलह नहीं हो रही थी और कई वक्त, कई घंटे गुजर गए, कई दिन गुजर गए, सुलह नहीं हो रही थी। लेकिन एक मौका आया कि चलो कोई बात तय हुई। अब तय हुई तो वहां तो ये होता था कि लिखा जाता था, हर चीज लिखने पर होती थी। तो अब सुलहनामा तैयार हो रहा है, सुलहनामा लिखा जा रहा है और उसमें चंद शराइत कि अगर आपकी तरफ से अगर कोई आता है मुसलमानों की तरफ से तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा कोई जाएगा तो आपको वापस करना होगा, 10 साल तक जंगबंदी रहेगी और फुला फुला फुला। ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये तहरीर लिखी जा रही है मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये लिखा हुआ था ऊपर, ये चीज लिखी हुई थी। मक्का वालों ने जब ये तहरीर पढ़ी तो कहा कि ये रसूलुल्लाह मिटा दो, अगर रसूलुल्लाह को रखना ही था तो फिर झगड़ा ही क्या रहता, हम तो रसूलुल्लाह इनको मानते ही नहीं है, इसलिए तो हम ये चीज कह रहे हैं। जो पहले ये लिखते थे मिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, बस वो ही लिखो। सहाबा मोहब्बत की वजह से ये चाह रहे थे कि नहीं रसूलुल्लाह रखा जावे। हुजूर ये कह रहे हैं कि भाई इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, जो रसूलुल्लाह लिखा हुआ है इसको मिटा दीजिए। इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। उम्मी का मतलब यानी जो लिखना जो पढ़ना है वो नहीं जानते थे, और ये आपके लिए फख्र की चीज थी और फजीलत की चीज थी। ये कोई ऐब नहीं था, बल्कि आपके लिए बहुत बड़ी फख्र की चीज थी कि एक वो हस्ती जिसने किसी के सामने बैठकर इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन जब उनकी बातें सुनी जाती हैं तो बड़े बड़े शुआरा, अदीब, माहिर, जानकार, उनकी बातें धरी के धरी रह जा रही है। यही तो हुआ। वो एक इमरुल कैस मलिकुश शुआरा जिसको कहा जाता था, खाना काबा के चारों इर्द गिर्द उसके शेर शायरी सब सारी की सारी लगी हुई थी, और वो उसकी बहन बहुत जोश में रहती थी कि मेरे भाई से अच्छा कलाम कोई लाके बताओ ने, तो मैं यहां से ये शेर को सब नीचे उतार दूंगी। जब कुरान उतरना शुरू हुआ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आना शुरू हुई, तो एक एक शेर करके सारे उतर गए। ये हुजूर का कलाम है, ये हुजूर की बातें हैं। खैर, बात तो मुझे ये जिक्र करनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा नहीं मान रहे हैं कि हम नहीं मिटा सकते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाम को, हम नहीं मिटा सकते आपके नाम को, इसलिए कि आपके नाम का अदब, एहतराम हमारे दिल में इतना जबरदस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा, मुझे बता दो वो कहां लिखा है। फरमाया कि यहां लिखा है। हुजूर ने अपने हाथों से फिर उसको मिटाया है। ये अदब है, ये अदब था सहाबा की जिंदगी में हुजूर के नाम का। इसलिए हकीकी मोहब्बत ये जो है, कहते हैं ना, बहुत प्यारी बात किसी ने कही है, मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी। जब किसी से मोहब्बत होती है तो उससे मोहब्बत करने का अदब और तकादा, मैंने गुज़श्ता जुमा में भी ये बात जिक्र की थी। देखिए, एक मोहब्बत होती है बाप के साथ, एक मोहब्बत होती है बेटे के साथ। बाप के साथ जैसी मोहब्बत है, बेटे के साथ जैसी मोहब्बत है, तो दोनों को मोहब्बत जाहिर करने का तरीका अलग होगा। बेटे से मोहब्बत करेंगे तो उसके गाल भी खींचेंगे, उसको लाड़ भी करेंगे, उसकी पेशानी पे बोसा भी लेंगे और उसको उछालेंगे भी और उसको प्यार भी करेंगे। बाप से ऐसी मोहब्बत नहीं की जाएगी। अगर कोई करेगा तो लोग उसको गांडा भी होगा, ये पागल तो नहीं हो गया। तो ये अदब का तरीका, ये मोहब्बत के इजहार का तरीका नहीं होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हकीकत में है तो उसके अदब और उसके इजहार का तरीका यही है कि दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया जाए। मैं 4 बातें आज मुझे जिक्र करनी है। मैंने इसीलिए ये तमहीद कायम की थी। हदीस की किताबों की बात तो ये निकल गई, लेकिन हदीस की किताबों की जो मैंने तमहीद कायम की, मैंने इसीलिए, मुझे हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह की जो अबू दाऊद शरीफ जो किताब है, उस किताब से मुझे चंद बातें जिक्र करनी है। इमाम अबू दाऊद ने बड़ी जबरदस्त किताब लिखी है। अच्छा, अजीब उनके हालात में लिखा है। इमाम अबू दाऊद शुरू के हालात ऐसे सख्त थे, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने खूब नवाजा है उनको। बहुत अच्छा कपड़ा पहनते थे, जब बैठते थे हुजूर का दर्स बयान करने के लिए, हदीस बयान करने के लिए बेहतरीन किस्म की खुशबू लगाते थे। तो इसलिए फज़ाइल अमाल में हजरत शेख ने लिखा है, कुरान पढ़ते वक्त, और जाहिर सी बात है हदीस भी ये हुजूर का कलाम ही है, उसको भी पढ़ते, मैं साथ में इसमें जोड़ देता हूं, इसको भी ये पढ़ते वक्त अगर खुशबू वगैरह लगावे जावे तो ये अदब है और एहतराम का तकाजा इसमें यही था कि इसको वैसे ही अदा किया जावे। इमाम अबू दाऊद लिखते हैं
کہ میں نے ابو داؤد شریف کتاب لکھی ہے، حدیث کی کتابوں میں بڑی جامع اور بڑی مکمل ایک کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 5 لاکھ حدیثیں. ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4800 حدیثیں ابو داؤد شریف میں نے لکھی ہے. ان کی کتاب میں 4800 حدیثیں لکھی ہے. ان 4800 حدیثوں میں اگر مجھے کوئی پوچھے کہ میری پوری کتاب کا خلاصہ کیا ہے تو میں 4 حدیثوں میں پوری کتاب کا خلاصہ ذکر کر دوں گا کہ یہ 4 باتوں پر اگر کوئی عمل کر لے گا اس نے حدیث کے ذخیرے پر عمل کر لیا گویا. وہ 4 باتیں 4 حدیثیں ہیں. نمبر 1 جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، سب عمل کا جو مدار ہوتا ہے، انسان کا سارا عمل جو موقوف ہوتا ہے، انسان کے سارے عمل کی جو بیس پیلر اور بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس کی نیت کے اوپر ہوتی ہے. نیت کے اوپر ہوتی ہے. عمل کتنا ہی اچھا کر لے وہ انسان، لیکن اگر اس کی نیت میں فساد ہے، اس کی نیت میں بگاڑ ہے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں پر مقبول نہیں ہوگا. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھے، کسی بھی نیت کے صحیح اور غلط ہونے کے فیصلہ کرنے کا حق انسان کو خود کو ہے. میں خود اپنے عیب میں جھانک کے دیکھ سکتا ہوں. مجھے کسی اور کی نیت پر حملہ کرنے کا اور مجھے کسی اور کی نیت پر شک کرنے کا حق ہرگز نہیں بنتا ہے. ہرگز مجھے کسی کی نیت پہ، اگر کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، کوئی رفاہی کام کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسلسل روزے رکھ رہا ہے، اور میں اس کی نیت پر حملہ کر کے یہ کہہ دوں یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، یاد رکھے اس کے اوپر بڑی سخت آخرت کے اوپر پکڑ ہے، بڑی سخت پکڑ ہے. یا تو آپ نے اگر اس کو رسوا کر دیا، یا اس کو لوگوں کے سامنے عار اور شرم دلا دی، یا اس کو ذلیل کر دیا اس کی وجہ سے، یا اس کی نیت پر آپ نے شک کر لیا، اللہ کے یہاں پر اس کی آپ سے سخت پوچھ ہوگی. ہاں مجھے خود کو حق بولتا ہے کہ میں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، میں نے یہ عمل کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اس لیے ہمارے اکابرین کی زندگیاں تو اٹھا کر دیکھے، وہ اپنے دل کو ٹٹولتے تھے. جب کوئی شخص آتا ان کے پاس اور ان کی تعریف کرتا، حضرت آپ کتنے بزرگ ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے اللہ والے، سنتوں کا بڑا اہتمام ہے، ان کے دل فوراً استغفار پڑھنے لگ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے بس اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے. حضرت خالد بن ولید کا واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے. گورنر جرنیل بن کے لڑ رہے تھے، جرنیل بن کے لڑ رہے تھے حضرت خالد بن ولید. حضرت عمر کا آرڈر آ رہا ہے مدینہ سے، خالد بن ولید کو کہو آج سے جرنیل نہیں عام کمانڈر بن کے لڑیں گے. تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ عام کمانڈر بن کر لڑیں گے، آپ تو جرنیل کی حیثیت رکھتے، آپ تو کتنے بہادر ہیں، آپ تو سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے. کہا پہلے بھی میں اللہ کے لیے لڑتا تھا اور اب بھی میں اللہ کے لیے لڑوں گا، چاہے مجھے جرنیل بنایا جائے یا عام کمانڈر کی صف میں مجھے کھڑا کیا جائے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو نیتیں ہو کسی بھی کام کرنے کے، اور پھر آپ برکتیں دیکھیں گے. کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا زبان جیسی نیت ویسی برکت، اور یہ حقیقت بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے چھوٹا سا کوئی کام ہو، مختصر سا کوئی کام ہو، لیکن نیتیں بڑی اونچی رکھی ہے، بہت اونچی رکھی ہے آپ نے نیت. اللہ آپ سے ویسے اتنے خیر کے زبردست کام لیں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن جہاں نیت کے اندر فساد آیا، جہاں نیت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اچھے سے اچھے خیر کا کام بھی اور بڑا کام بھی اس نیت کے فساد کی وجہ سے وہ بگڑ کر رہ جاوے گا. ایک پہلی حدیث تو یہ ہے جب بھی کام کرے ہماری نیتوں کو اصلاح کر لے، نیتوں کو ہم ٹٹول لے. اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، میں نماز، میرا روزہ، قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا زندہ رہنا، ومماتی میرا مرنا، یہ سب کے سب صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ. نہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، ورنہ حدیث پاک میں اتنی سخت وعید ہے. ایک آدمی نے اپنی پوری زندگی جہاد کے اندر گزار دی، ایک آدمی نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو علم سکھانے کے اندر گزار دی، ایک آدمی نے کسی فقیر کو اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹایا، لیکن اگر اس کے ان تینوں کے دل میں یہ مقصد تھا کہ لوگ سخی کہہ دے وے، بہادر کہہ دے وے، اور اسی طریقے سے بہت بڑا بزرگ اور اللہ والا کہہ دے وے، تو یاد رکھے ان تینوں سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا.
اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم اپنی نیتوں کو ٹٹول لے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی یہ حدیث ذکر کی. دوسری حدیث فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حضور کی دوسری حدیث وہ پیش کر رہے ہیں کہ تمام حدیث کی ذخیروں کے اندر ایک بہترین ایک خلاصہ یہ ہے. جن 4 حدیثوں کو میں نے پسند کیا ان میں ایک یہ ہے من حسن اسلام المرء. بہترین اسلام کیا ہے؟ سب سے اچھا اسلام. تو فرمایا ترکہ ما لا یعنی، وہ سب چیزیں چھوڑ دینا جس میں انسان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو دین دنیا کے فائدے کے بغیر ہوتے ہیں، نہ جس میں کوئی آخرت کا کوئی مقصد ہوتا ہے نہ جس میں دنیا کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بلکہ بس ایسے ہی لا یعنی کاموں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں. موبائل کے غلط استعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. صحابہ کرام اور اکابرین کی زندگیاں تو ایسی ملتی ہے لا یعنی سے بچنے کے لیے. ورنہ کیا ہوتا ہے انسان جب لا یعنی میں جب لگ جاتا ہے، فضول میں لگ جاتا ہے، عبادات کی جو اللہ کی طرف سے عبادت کی جو اس کو صلہ اور بدلہ جو ملا، عبادت کی وجہ سے جو نورانیت پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ فضول میں لگنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں، اللہ کرے کہ اس سال سے تو شروع ہو ہی جائے خانقاہیں. بعض خانقاہوں کا یہ معمول ہے، بعض جگہوں کا یہ معمول ہے، رمضان کے اندر جب اکابرین کے یہاں خانقاہیں لگتی ہے تو اکابرین کی طرف سے یہ ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ یا تو ذکر کریں، تلاوت کریں، کچھ نہیں کرنا ہے تو بس سو جائے. ادھر ادھر باتوں میں مشغول ہونا، گروپ لگانا اور اسی طریقے سے گپے بازیاں کرنا یہ بالکل نہ کرے. کچھ نہیں کرنا ہے تو بس سو جائیے آپ. انشاءاللہ معتکف اعتکاف کی حالت میں بھی وہ سویا ہوا ہے تو اس کا ثواب لکھا جائے گا، لیکن جب فضول میں لگ جائیں گے تو وہ ثواب بھی آپ کا چلا جائے گا. 2 باتیں ہو گئی. تو فضول سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھے، بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے اور برے مجالس سے، یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام ابو داؤد نے فرمایا کہ یہ 4 حدیثیں مجھے پسند آئی. لا یؤمن احدکم، فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. بھئی میں میرے لیے اچھائی کو پسند کرتا ہوں، میں میرے لیے عزت کو پسند کرتا ہوں، میں میرے لیے بہتری کو پسند کرتا ہوں، لیکن اگر میرے دل میں میرے بھائی کے تعلق سے یہ بات پیدا ہوئی، یہ رسوا ہو جاوے، یہ ذلیل ہو جاوے، یہ گر جاوے، اس کے ساتھ فلاں معاملہ ہو جاوے، تو بھائی تیرا نام عبداللہ، عبدالرحمن، خالد، فلاں ملا ہے، تو مومن کی فہرست میں ہے، لیکن ایمان کی جو حلاوت اور ایمان کی جو اصل ملنی چاہیے وہ تیرے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ تو اپنے بھائی کے برے چاہنے کے اندر لگا ہوا ہے، تو مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ حضور کی حدیث ہے، جب تک مومن بھائی کی خیر خواہی اس کے دل میں نہیں ہے وہاں تک یہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے تو فرمایا قرآن مجید میں سورہ حجرات جہاں پر ختم ہوتی ہے تو چند لوگ جو حضور کی خدمت میں آئے اور وہ یوں کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی گاؤں کے رہنے والے کہا ہے وہ یوں کہنے لگے حضور ہم ایمان لے آئے. تو قرآن کی آیت آگے ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ یوں مت کہو کہ تم ایمان لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ایمان کے لیے تو تمام اعضاء، ایمان ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ ہر اعتبار سے، جسم سے، ذہن و دماغ سے، دلی یقین سے، انسان ہر اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاوے. اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ پر جہاں حضور نے کوئی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول اور سب سے زیادہ اس کو محبت کرنے والے نہ ہو جاوے، تو ہر جگہ پر مومن کہا ہے، مومن، مسلم نہیں کہا ہے. اسلام کے ساتھ مومن اور ایمان کا واسطہ ڈائریکٹ دل اور قلب کے ساتھ انسان کے. 3 باتیں میں نے ذکر کر دی. یعنی اگر ہمارے دل میں اپنے بھائی مسلمان کے تعلق سے کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، یا کسی کا کسی بھی اعتبار سے ہم نے برا چاہ لیا، اس کا کاروبار میں نقصان ہو جاوے، اس کی عزت اتر جاوے، وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاوے، تو آپ پھر مومن نہیں ہیں، ہم پھر مومن نہیں ہیں. یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی اور آخری حدیث
جو امام ابو داؤد نے یہ فرمائی ہے کہ یہ 4800 حدیث اور 5 لاکھ حدیث کے ذخیروں سے جو مجھے بات پسند ہے، اور وہ یہ ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال یہ بالکل واضح ہے، بھئی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، والحرام بین اور حرام بھی بالکل واضح ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے. ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہے، وہ ہے مشتبہ چیز، شک شبے والی، شکوک والی، شک والی ہے نہیں ہے نہیں ہے. حضور نے فرمایا شک شبے والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لو، شک شبے والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا یہ ایمان کے بہت اونچے درجے کا نام ہے. آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کس طریقے سے شکوک اور شبے والی چیزیں ہمارے درمیان میں، کبھی پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے، کبھی کھانے پینے کے لحاظ سے، کبھی کاروبار کے لحاظ سے، کبھی کوئی اور چیزوں کے لحاظ سے ہمارے درمیان میں داخل کی جا رہی ہے. اس تعلق سے ہم جیسے کوئی مسائل پیش آ رہے تو اس میں علماء سے ربط کرے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ شک شبے والی چیز اگر میں نہیں بھی کروں گا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا یا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی میں چھوڑ دوں گا تو میں زندہ تو رہ سکوں گا. بعض مرتبہ کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے آ گئی، جیسے کسی ایسی جگہ پر، اجنبی جگہ پر چلے گئے، اب یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں کا کھانا حلال ہے نان ویج یا اسی طریقے سے، یعنی شک شبے والی چیز ہے. دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ حلال ہوگا لیکن دل میں اطمینان نہیں ہو رہا ہے، یعنی شک شبہ لگ رہا ہے، چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویج کھا لے وہ بھی نہیں ہوتا تو پانی پی لے وے، بسکٹ لے لے، تو اس پر تو گزارا انسان کا ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ شک شبے والی چیز چھوڑ دی ہے تو حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے. تو الغرض امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے ابو داؤد شریف کی 4800 حدیث میں یہ 4 حدیثوں کو انہوں نے فرمایا یہ حدیث کا خلاصہ سمجھ لو، یہ حدیث کی اہم باتیں سمجھ لو کہ ان پر اگر تم نے عمل کر لیا تو یوں سمجھ لو تم نے بہت ساری حدیثوں پر عمل کر لیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.